some football. एक सेकेंड, ये वो फुटबॉल नहीं है जो आप समझ रहे हैं, ये अमेरिकन फुटबॉल है। क्यों? क्योंकि आज का हमारा पूरा शो स्पोर्ट्स के बारे में है, लेकिन पाकिस्तानी स्पोर्ट्स हीरो के बारे में। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स एंड वेलकम टू कहानी पाकिस्तानी विद योर होस्ट आयशा गिलानी। बचपन से हम अक्सर मकबूल शख्सियात को अपना हीरो मानते हैं, आइडलाइज करते हैं और सोचते हैं कि काश मैं भी उनकी तरह हो सकती। चाहे वो मकबूल शख्सियात सियासतदान, आर्टिस्ट, फनकार, अदाकार या खिलाड़ी हो, और मुतासिर हमें होना भी चाहिए। आखिर उनके लेवल पर पहुंचने के लिए लगातार काम करना पड़ता है और डिसिप्लिन दिखानी पड़ती है। लेकिन उनमें से कई स्पोर्ट्स हीरोज हैं जिन्होंने अपने स्पोर्ट्स करियर में मकबूलियत हासिल करने के बाद दूसरों के लिए काम करना शुरू किया ताकि वो भी एक बेहतर जिंदगी गुजार सके। पाकिस्तान में ऐसे स्पोर्ट्स हीरोज की कोई कमी नहीं। आज का शो उन्हीं के नाम। चले जानते हैं कि अमेरिका में पला हुआ एक पाकिस्तानी खिलाड़ी अपने साथियों के साथ अपनी धरती माँ में गुर्बत और दौलतमंदी के बीच में फासला कैसे कम कर रहा है। पाकिस्तान में मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स को मुतारिफ करवाने वाले बशीर अहमद का इस प्रोजेक्ट और अपने करियर के बारे में क्या कहना है। 1970s में दुनिया में मकबूल पाकिस्तानी स्क्वॉश प्लेयर रहमत खान ने अपना करियर क्या लोगों की मदद करने के लिए छोड़ा। एक अमरीकी जिसको कहते हैं द गॉडफादर ऑफ मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स इन पाकिस्तान और एक लाहौरी गांव में रहने वाले गरीब बच्चों के बीच में क्या ताल्लुक हो सकता है, मैं बताती हूँ। एक बहुत ही खूबसूरत ताल्लुक। ये मैंने जाना जब मैंने और पाकिस्तान में हमारी टीम ने लाहौर के पॉश इलाके डिफेंस और उसके करीबी चढ़ गाँव में जाकर तहकीकात की। लाहौर में बशीर अहमद, मोहम्मद अफजल और अबू बकर जैसे हमदर्द तरीन और ताकतवर शख्सियात से हम मिले और उनकी खूबसूरत कहानी उन्हीं की जुबानी सुनी। आप भी सुने और देखें मेरी इस रिपोर्ट में। दुनिया में जितना टैलेंट हम देखते हैं उससे कहीं ज्यादा ऐसे हीरो की शक्ल में मौजूद है जो तराशे जाने के इंतजार में है। पाकिस्तानियों की कहानी भी मुख्तलिफ नहीं। मैं पाकिस्तान की इज्जत बनाना चाहते हैं, आगे फाइटर, इंटरनेशनल फाइटर। मेरा नाम अबू बकर, मैं 5 क्लास में पढ़ता हूँ, मेरी 10 साल का अबू बकर चरर गाँव नामी कच्ची आबादी में अपने मजदूरी पेशा खानदान के साथ रहता है। ये आबादी लाहौर की डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी के बिल्कुल बीच में वाक़ है। मेरी अम्मी जिम में काम करने जाती थी, देख देख के मुझे भी शौक हो गया, तो फिर अंकल अफजल ने कहा आप भी आना शुरू कर दो। अबू बकर जिस जिम की बात कर रहा है वो लाहौर की डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी में पिछले 5 साल से कायम सिनर्जी जिम है। इस जिम में इस पॉश इलाके से एलीट क्लास आती है और अबू बकर जिन्हें अंकल अफजल कहता है वो इस जिम के मैनेजर और पाकिस्तान में मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स के बनियों में से एक बशीर अहमद के राइट हैंड मैन मोहम्मद अफजल हैं। अबू बकर में वो टैलेंट है जो मैंने कभी किसी बच्चे में बहुत कम नज़र आता है। उसको जो सिखाते हैं वो सीखता है। हो सकता है कि वो हमारी ख्वाहिश से मुताबिक ऊपर चला जाए और वो चैम्पियन भी बन सकता है। वहाँ पे जाने मेरा काफ़ी स्टडी अच्छी हो गई है, तालीम, रहन सहन और भी अच्छा हो गया था। जब मैं ट्रेनिंग करके आता हूँ तो अच्छा लगता है। पहले मैं सारा दिन घर होता था। अबू बकर के लगाव को देखते हुए सिनर्जी जिम को चलाने वाली शख्सियात कुछ सोचने पर मजबूर हुए। अब अबू बकर और उसके जैसे चरर पिन के दूसरे नौजवानों के लिए एक मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स जिम को मुकम्मल करने पर काम हो रहा है। वही जो ट्रेनिंग सिनर्जी में हो रही है वही ट्रेनिंग यहाँ पे इस गांव में लाना चाह रहे हैं और उसी नाम से हम समझ लें कि यहाँ पे एक ब्रांच खोल रहे हैं। पहले तो हम बशीर साहब पहले तो लोगों को बिल्कुल फ्री में ट्रेनिंग दे रहे थे और कोई पैसे नहीं, कोई कुछ भी नहीं ले रहे थे। तो वहाँ पे हमारे पास यहाँ के चरड़ गांव के जो है 5-6 लड़के जाते हैं, लेकिन हम उनसे कुछ भी नहीं ले सकते और ना ही वो अफोर्ड कर सकते हैं कोई फीस वगैरह। तो हमारा मकसद बेसिकली यही है कि हम बस उन लोगों के लिए बनाएं जो बिल्कुल पैसे नहीं दे सकते हैं या कम से कम दे सकते हैं। ये सिर्फ उन लोगों के लिए हम बना रहे हैं ताकि वो उनको तरबियत भी अच्छी मिल जाए और वो फीस कम दे के भी उनको वही चीज़ मिले जो वहाँ पे मिले। उन्होंने मुझे ये सारा कुछ सिखाया और फिर पढ़ना लिखना उन्होंने फिर मुझे सिखाया, तो फिर ऐसे उन्होंने मुझे स्कूल में दाखिला लेकर। बशीर अहमद और मोहम्मद अफजल का गोल इन नौजवानों को मिक्स्ड मार्शल आर्ट सिखाने के साथ ट्यूशन के जरिए तालीम देना भी है।
یہ جو بچے ماں باپ کو تنگ کرتے ہیں, کچھ کرتے نہیں ہیں, روڈ وغیرہ پہ نکلتے ہیں, ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ان کو اچھی تعلیم ملے, یہاں پہ کچھ سیکھنے کو ملے, تاکہ وہ ہو سکتا ہے کہ ان کو شوق ہو, جذبہ ہے, اور وہ انٹرنیشنل بھی کھیل سکتے ہیں. اس پروجیکٹ کے لیے فنڈ ریزنگ بھی کی جا رہی ہے جو افضل اور ان کی ٹیم دن رات کر رہے ہیں. 30,000 جمع ہو گئے ہیں اور ہمیں زیادہ نہیں تو 3 لاکھ روپے کی ضرورت ہوئے گی پراپر اس کو سیٹ اپ وغیرہ کرنے میں. 3 لاکھ کی رقم ان ینگسٹرز کے روشن مستقبل کے لیے یقیناً بہت چھوٹی قیمت ہے. اصل ویلیو اس جذبے کی ہے جس کے ساتھ بشیر احمد, محمد افضل اور یہاں والنٹیئر کرنے والے انسٹرکٹرز اس بات کو یقینی بنانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ڈیفنس اور چڑر پن کے جم میں کوئی فرق نہ ہو. ہم تو سمجھ رہے ہیں کہ یہاں پہ ہو سکتا ہے 50 سے 60 لوگ جو ہے نا وہ اینی ٹائم ایک ٹائم پہ ٹریننگ کر لیں. تو اس کے لیے ہمیں سمجھ لیں کہ یہاں پہ پھر پہلے کلاس وغیرہ ہوئے گی, پھر اس کے بعد ٹیوشن وغیرہ بھی ہوئے گا تاکہ وہ پڑھ لکھ بھی سکیں, ان کو کچھ تربیت بھی ہوئے, اخلاق پیار میں بھی ان کے میں کوئی تھوڑا سا فرق محسوس کریں لوگ. جی یہی ہمارا سمجھ لیں سب سے بڑا مقصد یہ ہے. ٹریننگ لیں گے اور آگے پاکستان کی عزت کریں. ان کو بھی میں کہتا ہوں کہ میرے ساتھ سیکھو, اور وہ کافی میرے دوست اچھے ہیں, ان کو بھی میں اپنا ساتھ لے کے جانا چاہتا ہوں آگے جا کے, اور اپنے سیلف ڈیفنس کے لیے بھی سمجھ لیں, اور آگے کی اپنی بہتری کے لیے بھی یہ چیزیں دونوں ہی کام آ سکتی ہیں. پڑھائی لکھائی اور سچ بولنا, اخلاق کا اچھا ہونا, اور کچھ مارشل آرٹس وغیرہ ہونا. وہاں پڑھیں گے, وہاں پہ اچھی تعلیم ملے گی, اور آگے جائیں گے, مزید آگے جائیں گے. کہانی ابھی باقی ہے. میں آپ کو ملواتی ہوں پاکستانی مکس مارشل آرٹس کے گاڈ فادر سے ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. ویلکم بیک. بریک سے پہلے ہم آپ کو لاہور کے قریبی گاؤں چڑر پن لے کے گئے تھے, جہاں آپ محمد افضل اور ابو بکر سے ملے اور اس نئے پروجیکٹ کے بارے میں بشیر احمد کو دیکھا, سنا اور جانا. اب میں آپ کو اس شخص سے ملوا رہی ہوں جو اس پروجیکٹ کے پیچھے ہے, یعنی the godfather of پاکستانی مکس مارشل آرٹس himself, جو حال ہی میں امریکہ میں اپنے گھر واپس آئے. ان سے میں نے پاکستان میں اپنے طور پر اس اسپورٹ کو متعارف کروانے کے بارے میں پوچھا اور جانی چڑر گاؤں میں اس پروجیکٹ کے لیے متاثر ہونے کی کہانی. آپ بھی دیکھ سکتے ہیں, بس میری اس رپورٹ کو غور سے دیکھنا پڑے گا. مجھے نک نیم جو دیا گیا ہے وہ ہے the godfather of mixed martial arts in پاکستان, کیونکہ بہت کم ہوتا ہے پاکستان میں مکس مارشل آرٹس کے وجہ سے جو میرے تھرو یا میرے سپورٹ یا میرے گائیڈنس کے تھرو نہ ہوئے. میرے آنے سے پہلے بھی لوگ جم میں ٹریننگ کر رہے تھے اور وہ بھی کوشش کر رہے تھے اس کو پھیلانا, لیکن میں نے یہ کیا تھا کہ میں نے جو مختلف لوگ تھے ان کو ایک ریلنگ پوائنٹ دے دی تھی اس گیم کے لیے, بائی دا نیم آف پیک MMA, یہ مکس مارشل آرٹس پاکستان. یہ ہے لاہور کی پاش اور ایلیٹ ڈیفنس ہاؤسنگ اتھارٹی یعنی DHA. اس علاقے کے بالکل بیچ میں ہے چڑر گاؤں کی کچی آبادی. پچھلے 5 سال سے قائم سینرجی جم ایک انسپائرنگ پروجیکٹ کے ذریعے اس آبادی میں ایک اسپیشل جم کھول رہا ہے, جہاں پہ غریب بچوں کو نہ صرف مکسڈ مارشل آرٹس میں ٹریننگ دی جائے گی بلکہ پڑھائی کی ٹیوشن بھی. اس پروجیکٹ کے پیچھے موجود اصل طاقت بشیر احمد کی ہے, جن کے ذکر کے بغیر پاکستان میں MMA کی بات ادھوری رہتی ہے. بشیر احمد رہتے تو امریکہ میں ہیں, لیکن ان سے بات کر کے کوئی بھی بتا سکتا ہے کہ ان کا دل یہاں سے زیادہ پاکستان اور پاکستانیوں کے ساتھ ہوتا ہے. ویلکم بیک فرام پاکستان. آپ کا ٹرپ کیسا رہا؟ ٹرپ میں اچھا چل رہا تھا, مزہ آیا تھا. ہمیشہ پاکستان میں مزہ آتا ہے اور جب باہر ہوتا ہوں تو ہمیشہ یاد آتا ہے. لاہور سے ہم آپ کی پوری ٹیم سے ملے اور اس پروجیکٹ کے بارے میں ہم نے بہت ساری باتیں کی. پہلے تو یہ بتائیے کہ اس پروجیکٹ کا آئیڈیا کہاں سے آیا؟ پروجیکٹ کا آئیڈیا ایسے آیا تھا کہ ہمارا جم جو ہے سینرجی وہ ہے DHA میں ڈیفینس میں, تو وہ بالکل چڑر پن کے پاس ہے, اور چڑر پن کے لڑکے ہمیشہ سے جب سے ہم نے شروع کیا ہے 5 سال پہلے ہمیشہ ہمارے پاس آتے ہیں ٹریننگ کرنے کے لیے. تو ہم نے تقریباً 6-7 لڑکوں کو اکوموڈیٹ کیا ہوا ہے جو ٹیلنٹ دکھاتے ہیں, جو آگے جانے چاہتے ہیں. لیکن یہ کہ ہم بزنس بھی چاہ رہے ہیں تو ہم لو کاسٹ فری میں ہم ہر کسی کو وہ کلاسز نہیں دے سکتے. تو آئیڈیا ایسے آیا تھا کہ ہم ایسے کیوں نہ کریں کہ ہم چڑر پنڈ میں ہی کھول رہے ہیں جم.
پھر وہاں سے جو ہر کوئی آ سکتا ہے چرپن کا. تو لاہور میں ہم ملے تھے ابو بکر سے. بائی دا وے سو اڈوریبل. بیچارہ اتنا شرما رہا تھا. آپ کی بہت ساری ٹیم سے ملے اور ماشاء اللہ اتنی لگاؤ سے وہ مکسڈ مارشل آرٹس کرتے. آپ نے ان میں کیا دیکھا, کیا پوٹینشیل ان میں دیکھی ہے؟ اب دیکھیں فار ایگزامپل ابو بکر جو ہے وہ اس کی امی جو ہیں وہ آئی تھی صفائی کرنے کے لیے ہمارے جم میں, تو وہ اس کے ساتھ آیا تھا اور پھر وہ آتا تھا اور پھر بس وہیں پہ بیٹھا رہتا تھا اسٹیڈیم پہ. امی چلی جاتی تھی اور وہ پھر وہیں پہ بیٹھا رہتا تھا 5-6 گھنٹے کے لیے اور بس دیکھتا تھا کلاسز. تو ہم نے کہا تھا آؤ ہمارے ساتھ ٹریننگ کرو. اور پھر اس کے بعد وہ جیسے اسکول سے فارغ ہوتا ہے سیدھا جم میں آ جاتا ہے اور وہیں پہ رہتا ہے, وہیں پہ اپنا پڑھائی کرتا ہے, وہیں پہ کھانا کھاتا ہے اور پھر ٹریننگ کر کے وہ گھر چلا جاتا ہے. اور اس سے پہلے کیا کرتا تھا کہ اسکول کے بعد وہ پھر باہر اپنے دوستوں کے ساتھ ادھر ادھر آوارہ گردی کر رہا ہوتا تھا چرپنڈ میں. تو اب یہ ہے کہ اب اس کو ایک فوکس آ گئی ہے, ایک ڈسپلن آ گئی ہے جو پہلے نہیں تھا. اور افضل کا اسٹوری یہ ہے کہ وہ ہمیشہ میرے ساتھ ہی رہے فرام دا بگننگ. یعنی کہ جب ہم نے یہ پروجیکٹ شروع کیا تھا وہ ساتھ ہی تھا. اس کو نہیں پتا کہ کہاں تک جائے گا, یہ کیا کرے گا, لیکن وہ بھی بہت وفادار بندہ ہے اس پوری کاز کے ساتھ. پچھلی دفعہ جب ہم آپ سے ملے تھے ہم نے بات کی تھی مکس مارشل آرٹس کے بارے میں, اور جیسے آپ نے خود بخود اپنے پاکستان میں مکس مارشل آرٹس کو انٹروڈیوس کروایا ہے. آئی نو یو ڈونٹ لائک ٹیکنگ کریڈٹ فار اٹ بٹ دی ٹروتھ از یو ہیو. تب سے لے کر آج تک آپ نے اور بھی کافی کچھ کیا ہے, اس کے بارے میں ذرا بتائیے کیا سین ہے. ہمارے لڑکے اور میں خود باہر گیا ہوں فائٹ کرنے کے لیے اور ہم جیتے بھی ہیں, کئی ہارے ہیں لیکن اچھی فائٹ کے ساتھ. تو پاکستان کا نام جو ہے مکس مارشل آرٹس کے کمیونٹی میں ان ایشیا اور گلوبلی وہ کافی بڑھ گیا ہے. اب جب سے ہماری پہلی ملاقات ہوئی تھی اس کے بعد کافی اس لحاظ سے کافی ہمیں ترقی ہوئی ہے کہ ہمارا نام کافی روشن ہو گیا ہے پاکستان کے لیے اور ایز اے MMA کمیونٹی. اور آگے بھی ابھی کافی لڑکے ہیں جو انٹرنیشنل کھیلنے والے ہیں اور کھیلنے کے لیے تیار ہیں, جو آپ دیکھیں گے انشاءاللہ کافی اچھا کریں گے اور کافی پاکستان کا نام روشن کریں گے. آپ کی سوچ میں مکس مارشل آرٹس نوجوانوں کی زندگی میں بہتری کے لیے کیا تبدیلی لا سکتا ہے؟ یہ ہے کہ مکس مارشل آرٹس میں جو بندہ جو لیسن جو سیکھتا ہے وہ پھر اپنی زندگی میں ہر کسی چیز میں اپلائی کر سکتا ہے. تو جیسے زندگی میں جب کئی دفعہ پرابلم آتے ہیں یا جب بندہ بزنس شروع کرتا ہے یا جب اپنے اسٹڈیز میں کئی دفعہ پرابلم آ جاتی ہے اور بجائے یہ کہ بندہ بس وہیں پہ چھوڑ کے کہ میں نہیں آگے جا سکتا, وہ پھر وہیں کوئی نہ کوئی حل نکال دیتا ہے. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ ڈسپلن چاہیے ہوتی ہے اس میں. یعنی اگر بندے نے آگے جانا ہے, اگر بندے نے بہتر ہونا ہے مکس مارشل آرٹس میں, تو اس کو روزانہ آ کے تھوڑا بہت محنت تو ایک منیمم تو کم از کم دینا پڑے گا. اوور آل آپ کا کیا گول ہے, آپ کیا چاہتے ہیں؟ کئی دفعہ یہ کہا ہے کہ گول یہ ہے کہ مکس مارشل آرٹس کرکٹ سے زیادہ بڑا سپورٹ ہوئے پاکستان میں اور چیمپئنز بنے فرام پاکستان. ایک نہیں لیکن کئی چیمپئن, یعنی پاکستان ایک ایسا ملک دیکھا جائے کہ جہاں سے مکس مارشل آرٹس کے چیمپئنز نکلتے ہیں. یہ سب سے بڑی گول یہ ہے. ابھی چرپن میں ہم یہ جم بنا رہے ہیں گیونگ بیک ٹو دی کمیونٹی. ابھی بھی تھوڑا بہت سپورٹ چاہیے, مدد چاہیے عوام سے. اگر کسی نے ڈونیٹ کرنا ہوئے وہ جا سکتا ہے ویب سائٹ www.gofundme.com/afzalsfund. اب دیکھیں آئی وونٹ بی فائٹنگ فار ایور, تو میرا ٹائم بھی ایک ذرا کم ہے لیکن اس کے بعد میں پھر واپس بھی بہت کچھ دے سکتا ہوں. اگر آپ کوئی پیغام دے سکیں گے نہ صرف ان لوگوں کو جو MMA اسٹڈی کرنا چاہتے ہیں لیکن سارے نوجوانوں کو, آپ کیا کہیں گے؟ نمبر 1 ڈسپلن اور کنسسٹنسی. یعنی مجھے کئی سوال آتے ہیں کہ کتنا ٹائم لگے گا اس میں سیکھنے میں. یہ سوال نہیں ہونا چاہیے. یعنی بندہ آئے اور ٹریننگ کرے, جتنا ٹائم بھی لگے بس محنت کرے اور صبر کرے اور پھر اس کے خود بخود اس کے لیے پھل مل جائیں گے اپنی محنت کے. اس میں فائدے بھی زیادہ ہیں اور پھر ٹینشن بھی کم ہے. Great advice. Thank you so much for sharing. پاکستان میں نہ رہنے کے باوجود یہ پاکستانی امریکن پاکستان کی نوجوان نسل کو بااختیار بنانا چاہتا ہے. یہ اپنے کام کے ذریعے دنیا کو دکھا رہے ہیں کہ کسی کو بھی کبھی اس کی مالی حیثیت کی بنیاد پر نظر انداز نہیں کرنا چاہیے. طاقت صرف پنچ میں نہیں ہوتی بلکہ دل میں بھی. پاکستانی اسکواش چیمپئن احمد خان آج کل کیا کر رہے ہیں دیکھتے ہیں ایک بریک کے بعد. بریک سے واپس آنے کے لیے شکریہ.
I know. Pakistani football, American football. चलता है. Anyway, रहमत खान ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि दुनिया भर में स्क्वाश की स्किल्स की वजह से जाने जाते थे. लेकिन क्या आप जानते हैं कि उन्होंने अपना स्क्वाश का करियर इसलिए छोड़ा कि वे नौजवानों को ट्रेनिंग देकर उन्हें चैंपियंस बना सके? यकीन करना मुश्किल है. चलें सच जानते हैं मेरी साथी शनाली सेन की ये रिपोर्ट देखकर. स्क्वाश और खान्स का जो रिश्ता है ना, ये तो बहुत ही यूनिक रिश्ता है. पाकिस्तान बनने से पहले ही स्क्वाश वाज इन माय फैमिली, और उन्होंने इंडिया में हर जगह पर जो थे खान्स छाए हुए थे स्क्वाश में. फिर जब पाकिस्तान बना तो पहली मर्तबा हाशिम खान को, जो मेरे चचा हैं, उनको भेजा गया इंग्लैंड टू प्ले द ब्रिटिश ओपन. और वो भी किसी ब्रिटिश ऑफिसर ने उनको खेलते हुए देखा था पेशावर में, तो उन्होंने कहा दिस मैन कैन एक्चुअली विन द वर्ल्ड चैम्पियनशिप, द ब्रिटिश ओपन चैम्पियनशिप. इस तरह से फिर उन्होंने हाशिम खान को भेजा इंग्लैंड, और वहाँ जाकर उन्होंने पहली ही मर्तबा क्वालिफाई किया. और क्वालिफाई करने के बाद उन्होंने उस वक्त के चैम्पियन महमूद करीम जो थे इजिप्ट के, इजिप्ट छाया हुआ था उस वक्त स्क्वाश पे, ही बीट हिम, एंड दिस वाज द फर्स्ट गोल्ड एवर came to Pakistan in 50s. And Khan family won the British Open 13 times. अब जहाँ तक मैंने कहा कि स्क्वाश और खान का ताल्लुक बहुत गहरा है आपस में, लेकिन अपोजिट टू दैट मैं स्क्वाश नहीं खेल रहा था. मैंने स्कूल में टेनिस खेली है, क्रिकेट खेली है. तो मेरे वालिद साहब ने जब बैरिंगटन को ट्रेन किया और वो ब्रिटिश ओपन चैम्पियन बना, उसकी ख्वाहिश थी कि मैं स्क्वाश की तरफ आऊँ. इस कम उम्री में ही मैं लैंसडाउन क्लब का प्रोफेशनल बन गया, कोच बन गया वहाँ पे. तो कोचिंग तो मुझे वालिद साहब ने इतना सिखा दिया था कि आई वाज डूइंग इट. और कई लोगों ने कहा कि ही इज़ नेचुरल कोच, यू नो, इज़ अ बोर्न कोच. तो इस तरह से फिर स्क्वाश में मैं टूर्नामेंट खेलता रहा, लेकिन मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो रहा था, क्योंकि कोचिंग करना और फिर ट्रेनिंग करना और फिर जाके कंपटीशन खेलना बड़ा मुश्किल हो जाता है. फिर बाद में जब मुझसे नहीं हो सका और सर्किट भी बड़ा हो रहा था, अब प्रोफेशनल एसोसिएशन भी बन गई थी कॉल ISPA, और वर्ल्ड में इनके टूर्नामेंट्स भी ऑर्गेनाइज हो रहे थे. तो फिर मैंने लैंसडाउन का जॉब छोड़ के एंड आई वेंट ऑन द सर्किट प्लेइंग फुल टाइम स्क्वाश. एक तरफ तो मैं प्लेयर था, दूसरी तरफ एक कोच का वो था मुझ में. मेरी हर वक्त हसरत होती थी कि मैं किसी को सिखाऊं, मैं किसी, मे बी इट वॉज फ्रॉम बिकॉज ऑफ माई फादर, बिकॉज ही वॉज अ ग्रेट कोच. तो उनकी जो वो थी, उनकी जो सलाहियतें थी वो शायद मुझ में थी, या इट वॉज इन माई ब्लड. प्लेयर तो हम थे. जहांगीर के बड़े भाई तोरसम भी मेरे साथ थे, ही वॉज ऑल्सो माई ब्रदर इन लॉ. हम लोग सर्किट पे खेलते रहे कि इस दौरान फैमिली में जहांगीर खान, a young kid who came up and he was showing good results, talented boy. तो तोरसम और मैं दोनों इंग्लैंड में थे, जहांगीर was in पाकिस्तान. तो हम लोग सोच रहे थे कि ये बच्चा जो है जहांगीर, इसको क्यों ना ट्रेन किया जाए. तोरसम ने उसको इंग्लैंड बुलाया और जहांगीर को 4 महीने ट्रेनिंग दी, और फिर जहांगीर ने आगे जाके वर्ल्ड एमेचर जीती, विच वॉज एज अ क्वालिफायर, यू नो, सरप्राइजिंगली ही वन. तो ये हमारे लिए बड़ा इंकरेजमेंट थी. हमने कहा क्यों ना हम इसको ट्रेन करें. तो उसके लिए हमें अपनी जगह चाहिए थी, क्लब चाहिए था. तो मैंने और तोरसम ने तय किया, और इंग्लैंड लंदन में एक क्लब था डनिंग्स मिल, जिसको हम ख़रीदना चाहते थे, जहाँ जाकर हम जहांगीर को ट्रेनिंग देते. और जो चीज़ हम नहीं अचीव कर सकते थे, हालांकि वी वर इन टॉप रैंकिंग प्लेयर्स, यू नो, लेकिन जीतना एक अलग बात है. तो हमने कहा उसको हम प्रॉपर्ली ट्रेन करके एंड होपफुली वी शुड अचीव दिस. तो जहांगीर को ट्रेन किया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली 4 महीने के बाद आई वॉज अरेंजिंग फाइनेंस फॉर द क्लब, और तोरसम ऑस्ट्रेलिया चला गया. मैंने कहा मैं तुम्हें सिंगापुर में ज्वाइन करूंगा इन द सर्किट, उस वक्त तक मैं ये फाइनेंस का कर लूँ, तो वापसी पे फिर वी विल टेक ओवर द क्लब एंड स्टार्ट ट्रेनिंग जहांगीर. तोरसम वेंट टू ऑस्ट्रेलिया, एंड नेक्स्ट अ वीक लेटर आई हैड अ कॉल दैट ही collapsed ऑन द कोर्ट एंड ही डाइड. उस वक्त जहांगीर को तोरसम मेरे पास छोड़ के गया था कि यू ट्रेन हिम वाइल आई एम अवे, और व्हेन अब तोरसम तो नहीं था, लेकिन ये जिम्मेदारी जो थी मुझे पूरी करनी थी. मैंने सोचा कि अपने लिए तो सब कुछ करते हैं लोग, क्यों ना किसी और के लिए किया जाए. एंड दैट वाज द टाइम जब मैंने डिसाइड किया कि वही प्लान जो हमने बनाया था, आई विल फुलफिल दैट. तोरसम नहीं है, आई विल प्ले तोरसम रोल फॉर जहांगीर, एंड आई विल ट्राई एंड डू व्हाटएवर आई कैन टू अचीव द गोल विच वी हैड. मेरे पीर साहब उस वक्त लेट सैयद ताहिर अलाउद्दीन जो मेरे पीर थे,
پیر ہیں. میں ان کے پاس گیا اور میں نے کہا یہ ذمہ داری مجھ پر سونپی گئی ہے, میں یہ کرنا چاہتا ہوں. انہوں نے مجھے تھپتھپایا میری پیٹھ کو اور کہا کہ جاؤ انشاءاللہ کامیابی ملے گی, اور اللہ تعالیٰ نے ہم کو وہ کامیابی دی کہ دنیا دیکھتی رہ گئی. تو یہاں میں ابھی سین فرانسسکو میں ہوں, پلیس کال لاس گیٹوس. 3 سال پہلے میں یہاں آیا تھا کویت سے, اور یہاں میں یہاں آیا تھا. میرے ایک دوست ہیں پروین کنکریا, ان کے بیٹے کو ٹرین کرنے کے لیے, جو میرے پاس کویت آیا کرتے تھے, ان کو ٹرین کرنے کے لیے میں یہاں آیا. اینڈ دین دے پرسویڈیڈ می ٹو کم ہیئر اینڈ پروموٹ دا گیم, اینڈ دیٹس ہاؤ ہم نے آپس میں بات کی. اینڈ دین وی بوٹ اے کلب ہیئر وچ از ٹرن انٹو اسکواش اکیڈمی ایز ویل, اے پرائیویٹ کلب ان لاس گیٹوس. اینڈ ابھی آلریڈی 3 سال میں میرے جو بچے ہیں یہاں پہ کھیلتے ہیں. یہ سب بچے جو ہیں, جب میں یہاں آیا تھا تو دے ور پلئنگ بٹ ناٹ ریئلی ایٹ دیٹ لیول, بٹ ناؤ دے آر national level players. They're winning tournaments, they're reaching the finals, they're really coming onto the scene, and the game is becoming very big and very popular in this side of the United States. So یہ ریکٹ بال کلب تھا, اس میں 19 ریکٹ بال کورٹ تھے. وہ کورٹ جو ہے وہ اسکواش کورٹ سے بڑے ہوتے ہیں, لمبے ہوتے ہیں. اب اس کو ہم لوگ کنورٹ کر رہے ہیں اسکواش میں. فی الحال میں نے 4 اسکواش کورٹ کنورٹ کیے ہیں, لیکن اس کے پلان تیار ہیں, اور جیسے ہی ہمیں پرمیشن ملتی ہے ٹو بریک, یہ سب چینج ہو جائے گا. آپ کے اس سائڈ پہ آپ دیکھیں گے دونوں طرف اسکواش کورٹ ہوں گے. 4 اسکواش کورٹس دیر, 4 ہیئر کلاس پیک وال کورٹس. اس علاقے میں اتنا بڑا کلب کوئی ہے نہیں, with 8 اسکواش کورٹ, انٹرنیشنل سائز اسکواش کورٹ. پھر obviously گیم جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ بہت بڑھ رہی ہے. people pouring here. I will be arranging teams coming from different countries. پاکستان سے ٹیمز آ سکتی ہیں, انڈیا سے آ سکتی ہیں, دوسری کنٹریز سے آ سکتی ہیں. یہاں پر ہم اس اکیڈمی میں, رحمت خان اسکواش اکیڈمی میں, ان کو نرچر کریں گے, ان کو ٹریننگ دیں گے, اور ہر ایج کے بچے یہاں آ سکتے ہیں. میں نے اپنے کوچ خان سے جو کچھ سیکھا ہے اس میں ایک سب سے اچھی چیز ان کا اسکواش کا بہت سا تجربہ ہے, اور وہ ان سب چیزوں کو ہمارے کھیل میں شامل کر رہے ہیں, اور اس طرح وہ تکنیک کے اعتبار سے ہمارے کھیل کو بہتر بنا رہے ہیں. میں جس طریقے سے گیند کو ہٹ کرتی ہوں اور جس انداز سے کھیلتی ہوں وہ بالکل اسی طرح ہے جس طرح انہوں نے ہمیں سکھایا ہے. جس طرح جہانگیر خان نے برٹش ہال آف فیم کا اعزاز حاصل کیا ہے, میں بھی اسی طرح مسلسل 10 بڑے مقابلے جیتنا چاہتا ہوں. میرا بنیادی مقصد کالج کی طرف سے اسکواش کھیلنا ہے تاکہ وہاں سے میں اپنا کیریئر شروع کر سکوں, لیکن میں یہ سوچ رہا ہوں کہ میں خان جیسا کوچ بن جاؤں. ان کے پاس اس کھیل سے متعلق اپنے تجربے کی بہت سی کہانیاں اور واقعات ہیں. وہ ہمیں اسکواش کے بارے میں بہت اچھے مشورے بھی دیتے ہیں اور کھیلنے کے حربے بھی بتاتے ہیں. انہیں معلوم ہے کہ مقابلے کے دوران کیا کرنا ہے. وہ بہت اچھے ٹیچر ہیں. میں پہلے پاکستان میں کھیلتا تھا تو میں ادھر کوئی ٹائٹل نہیں جیتا, بس میں کھیلتا تھا. میں ادھر آیا, انہوں نے مجھے کوچ کیا, اور ادھر میں US کا ایک ٹائٹل بھی جیتا ہوں. اچھا فیل ہو رہا ہے. سب سے پہلے بات یہ تو مجھے اپنا بیٹا مانتے ہیں, تو مجھے اپنا مان کے مجھے ٹریننگ کراتے ہیں. دوسرے استاد اتنا نہیں کرتے جتنا یہ کرتے ہیں بچوں کے لیے. ان کو ہر چیز بتاتے ہیں, اچھا برا بتاتے ہیں. اسکواش کے علاوہ بھی باہر بھی بتاتے ہیں کہ کیا اچھا آپ کے لیے, کیا برا ہے, کیسے آپ نے چلنا ہے لائف کو, کیسے لائف بھی بتاتے ہیں کہ لائف کے کیسے چلنا ہے. ہر اسکواش صرف گیم نہیں ہے, آپ کی لائف بھی ہے کہ آپ نے کیسے باہر گزارنی ہے. If you can help others, that's what life is. And that's is my really ambition, that whatever I have, I can pass on to somebody else, and through squash, they become winner in their lives, right? Healthy and winner in whatever thing they are involved. ہوں تو ایسے جو نہ صرف اپنے کریئر میں کامیابی کے لیے ڈسپلن اور لگن کا مظاہرہ کرتے ہیں بلکہ اپنے انسانیت کے جذبے کو دوسروں کے کام آنے کے لیے بھی استعمال میں لاتے ہیں. ایسے خاص لوگوں کو تو ہم سبھی کو آئیڈلائز اور فالو کرنا چاہیے. alright guys, یہ تھا ہمارا آج کا شو. ہم ملیں گے اگلی دفعہ. میں ہوں آپ کی ہوسٹ عائشہ گیلانی. سائننگ آف کہانی پاکستانی. اللہ حافظ.